کہ یہ جو آڈیوز اور ویڈیوز بھی جو آ رہی ہے نا عمران خان کی، تو یہ بھی سب کی آئیں گی، جی صرف عمران خان کی نہیں آئیں گی. اچھا تو 2022 میں صرف عمران خان کی آڈیوز آئی ہیں، تو 2023 میں اور لوگوں کی بھی آئی. نہیں، ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی. سب چیزیں پرانی تھیں کیونکہ سارے کردار ہی پرانے تھے. بس ایک چیز نہیں تھی کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس کو نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا. اس سے پہلے پرائم منسٹر یا تو اس سے استعفیٰ لیا جاتا تھا، یا اس کی گورنمنٹ کو توڑ دیا جاتا تھا، یا اس کو عدالت جو ہے وہ نااہل قرار دیتی تھی. تو عمران خان صاحب کو نہ تو کسی عدالت نے ڈسکوالیفائی کیا، نہ ان کو کہیں سے کسی نے پریشرائز کیا کہ آپ ریزائن کر دیں، بلکہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس آئی. تو یہ ایک نئی چیز تھی، باقی تو سب چیزیں پرانی تھی. اور جو میڈیا پر پابندیاں تھیں وہ بھی پرانی تھیں، جو جوڈیشری کے کنٹروورشل فیصلے تھے وہ بھی پرانے تھے. تو مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ 50s میں اور پھر 90s میں جو پاکستان کی پالیٹکس میں جو کچھ ہوتا تھا وہ اس کی ریپیٹیشن تھی 2022 میں. اچھا حامد، یہ بتائیے کہ اس میں دو سوال اٹھتے ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب جو کہتے رہے کہ پہلے تو وہ کہہ رہے تھے امریکہ، اس کے بعد حال ہی میں ہم سن رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک شخص ذمہ دار تھا میرے جانے کا، وہ جنرل باجوہ کا نام لیتے ہیں بار بار. ایک اس پر کچھ کہیے گا. دوسرا یہ کہ اچھا اس پہ جواب دیں، پھر ایک اور سوال ہے کہ کتنی کوئی نئی چیز تھی یا نہیں، یہ بتائیے. دیکھیں نسیم زرا صاحب، میں اوائڈ کر رہا ہوں آج کل. میں تھوڑی سی اچھا کوشش کر رہا ہوں کہ ٹھیک. میں کچھ چیزوں پہ بات نہ کروں، تو آپ مجھے بار بار آپ باجوہ صاحب کی طرف لے جاتی ہیں. اچھا نہیں، میں پھر حالانکہ چھوڑ دیں اگر آپ نہیں بات کرنا چاہیں. آپ باجوہ صاحب کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں، اور باجوہ جی صاحب نے آپ کے سامنے 2-3 دفعہ تو میرے سامنے باجوہ صاحب نے ایسی باتیں کی کہ آپ نے ان کو باقاعدہ سنب کیا تھا. تو اب آپ پہ بھی تھوڑی سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ ہی قوم کو بتائیں کہ باجوہ صاحب کے دماغ میں ایکچولی تھا کیا. وہ پاکستان کی فورن پالیسی کو، کشمیر کے ایشو کو، اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات کو کس طریقے سے وہ اس کو سویلین گورنمنٹ کو ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہے تھے. اور آپ جیسی انتہائی ایکسپیرینس خاتون بھی جو ہیں، وہ آپ نے بھی بڑے سخت الفاظ میں ان کی مذمت کی کہ آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اور یہ آپ کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے. تو عمران خان صاحب جو ہے، میرا خیال ہے کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. صرف باجوہ صاحب نے ان کو نہیں ہٹایا. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ہی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی تھی 2019 میں، اور اس وقت میں نے تو اس کی بڑی مذمت کی تھی کہ اس کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے. لیکن کیا کریں کہ نواز شریف، آصف زرداری اور عمران خان ایک ہو گئے تھے، اور انہوں نے مل کے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی. تو آج اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ میری حکومت صرف باجوہ نے ہٹائی ہے، تو میں تو نہیں یہ بات مانتا. لیکن میں بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں، لیکن میں جی اوائڈ کر نہ رہا ہوں. کریں، میں آپ کو کسی آکورڈ سچویشن میں نہیں ڈالنا چاہتی اگر آپ نہیں بات کرنا چاہتے. لیکن آپ نے مجھے کہا کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. میں تو یہ ضرور کہوں گی کہ جنرل باجوہ کا خیال تھا کہ پاکستان ایک کوٹ ان کوٹ نارمل ملک بننا چاہیے، جس کی تمام ممالک سے دوستی ہونی چاہیے، ہندوستان سے بھی دوستی ہونی چاہیے. اور اسرائیل کی ریکگنیشن کی انہوں نے کبھی اس طرح بات نہیں کی، لیکن کشمیر کا وہ کہتے تھے اتنے سال نہیں ہوا تو اب نہ ہو. اس پہ ہمارا خیال یہ تھا کہ نارمل انڈیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، ان سے آپ کاٹن اور ویٹ امپورٹ کریں. اس کا مطلب یہ کہ حالات جو ہیں، جو معاملات ہیں، کشمیر بالشمول سحر فہرست کہ اس پہ انگیج کریں. تو بالکل ایک ہماری ڈس ایگریمنٹ ہوتی تھی. میرا خیال تھا حامد، یہ مجھے لگتا تھا کہ جو نئی چیز کا میں نے 2 مرتبہ ذکر کیا، میرے تجربے میں اور جو میں نے تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے، مجھے نہیں نظر آیا کہ کبھی پاکستان میں جس طرح کھل کے بات ہوئی فوج اور سٹنگ حکومت یا پھر جب اپوزیشن، جیسے عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ نے جب آپس میں تکرار شروع کی اداروں کے حوالے سے، تو پھر بہت چیزیں حامد کھل کے ایسے سامنے آئیں جو کہ آپ اور میں پہلے بات کرتے تھے اور ایک ذرا اشارتاً یا لکھ دیتے تھے، یا 30 سال بعد میں بات ہوتی تھی. آپ کو یہ نیا نہیں لگا کہ بالکل چیزیں سامنے آ گئیں بڑی کھل کے؟ اور ابھی کالم بھی دیکھیں جو انہوں نے جاوید چودھری صاحب نے لکھے، آپ نے بڑی باتیں کی. جنرل باجوہ صاحب نے چاہا کہ باتوں کو سامنے لے کے آئیں، عمران خان صاحب نے جواب دیا. یہ از اٹ سم تھنگ نیو حامد؟ بالکل بھی نہیں. میں آپ اچھا سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. اس اچھا لیے کوئی نئی چیز باجوہ صاحب نہیں سامنے لا رہے، اور نہ ہی عمران خان صاحب سامنے لا رہے ہیں، نہ ہی آصف زرداری صاحب سامنے لا رہے ہیں، نہ شہباز شریف صاحب سامنے لا رہے ہیں.
پچھلے 6 مہینے میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ڈبل نہیں ٹرپل گیمز کی. عمران خان اس کا 5% بھی آپ کو نہیں بتا رہے, شہباز شریف صاحب 1% بھی نہیں بتا رہے, ٹھیک. زرداری صاحب ½ % بھی نہیں بتا رہے. اور جو آپ جس کالم کا آپ حوالہ دے رہی ہیں جاوید چودھری صاحب کا, وہ کالم بھی ایک ون سائیڈڈ ورژن ہے. اس میں جو ایک بات کہی گئی ہے جی کہ جنرل باجوہ نے عمران خان سے این آر او دلوایا آصف زرداری صاحب کو, اور آصف زرداری صاحب کے تمام کیسز کراچی جو ہیں وہ شفٹ ہو ٹرانسفر گئے. ہو گئے. جی. یہ بات بالکل غلط ہے. ایک بھی کیس آصف زرداری کا کراچی ٹرانسفر نہیں ہوا, ایک بھی کیس ٹرانسفر نہیں ہوا. باجوہ صاحب یہ کیوں نہیں بتا رہے جاوید چودھری صاحب کو کہ پچھلے سال انہوں نے مئی کے مہینے میں آصف زرداری صاحب کو جنرل فیض کے ذریعے پریشرائز کیا کہ جس طرح ہم نے نواز شریف صاحب کو میڈیکل گراؤنڈز پہ پاکستان سے باہر بھیج دیا ہے, آپ بھی چلے جائیں, اور زرداری صاحب نے انکار کر دیا. تو باجوہ صاحب تو ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے جی. عمران خان کو, عمران خان کا پریشر تھا کہ ان کو گرفتار کرو, تو باجوہ صاحب گرفتار کرنے کی بجائے ان کو پاکستان سے نکالتے جا رہے تھے. اور باجوہ صاحب نے یہ کیوں نہیں بتایا, بتائیں نا نام, اس افسر کا نام بتائیں کہ جس کو انہوں نے اس سال یعنی کہ جو پچھلا سال گزر گیا مارچ اپریل میں, کون سے ایک افسر کو وہ بی اے پی والوں کے پاس بھیجتے تھے, بلوچستان عوامی پارٹی کے, عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. عمران خان کہتے ہیں جی کہ بی اے پی کو اور ایم کیو ایم کو کہا گیا کہ میرا ساتھ چھوڑ دو. بات بالکل الٹ ہے. باجوہ صاحب پوری پاکستان آرمی کو, آئی ایس آئی کو بائی پاس کر کے پرائیویٹ کانٹیکٹس کے ذریعے پریشرائز کر رہے تھے ایم کیو ایم کو اور بی اے پی کو کہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. وہ صرف انہوں نے تنکا لگایا تھا ایک, باجوہ صاحب نے, وہ چاہ رہے تھے عمران خان کو تھوڑا بلیک میل کریں, لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو ساری ان باتوں کا پتہ ہے, لیکن وہ بھی غلط بیانی کر رہے ہیں, باجوہ صاحب بھی غلط بیانی کر رہے ہیں. لہٰذا میں اب ایک پوری لمبی ایک جی. آپ کو ٹھیک. داستان بنا سکتا ہوں کہ کہاں کہاں کے باجوہ صاحب اور عمران خان اور آصف زرداری اور شہباز شریف سچ نہیں بول رہے. لہٰذا یہ جو ایک امپریشن کریٹ کیا گیا نا کہ بڑی چیزیں سامنے آ گئی, کوئی چیزیں سامنے نہیں آئی. اور عمران خان بتائیں قوم کو کہ کس نے ان کو یہ کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرو, تب مانوں گا کہ عمران خان سچ بولتا ہے. آپ نے اپنے سوال میں جواب بھی دے دیا کہ بڑا چیلنج جو ہے وہ اکانومی کا اور ٹیررزم کا ہے. تو ظاہری بات ہے اکانومی اور ٹیررزم کے جو چیلنجز ہیں وہ کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ تو آ کے حل نہیں کر سکتی, وہ تو انہی پولیٹیشنز نے وہ حل کرنا ہے, کیونکہ ٹیکنوکریٹس کو تو ہم نے بہت آزما لیا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم 2023 میں ان کانسٹیٹیوشنل ایکسپیریمنٹ کرنے کی بجائے جو ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے کوئی راستہ تلاش کریں. اور کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہری بات ہے ہمیں جو پارلیمنٹ کا فورم ہے اس کو استعمال کرنا پڑے گا. تو پارلیمنٹ کا جو فورم ہے جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکل بھی آئے گا. معیشت کے جو پرابلمز ہیں ان کا بھی راستہ نکل آئے گا. اور ٹیررزم کا جو معاملہ ہے اس پہ پہلے بھی آپ کی پارلیمنٹ کے ذریعے بہت سی امینڈمنٹس کروا کے اسپیشل کورٹس بنوائی گئی, ملٹری کورٹس بنوائی گئی, مسئلہ حل نہیں ہوا. تو اب میرا خیال ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ اگر پارلیمنٹ کی چھتری تلے بیٹھ کے کوئی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں تو بہتر ہوگا.